سیرت پاک پارٹ نمبر 6 وحی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارا عرب شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ خود بیت اللہ شریف کو قریش نے بتوں کا سب سے بڑا اڈا بنا رکھا تھا اور وہ اپنی اسی حالت میں مگن تھے۔ لیکن اس وقت بھی خاص مکے ہی میں کچھ قریشی بزرگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو شرک اور گمراہی سمجھتے تھے۔ یہ لوگ زید ابن عمر بن نفیل، ورقہ ابن نوفل، عثمان ابن حارث اور عبید ابن جہش تھے۔ یہ چاروں عالم خدا تعالیٰ کو ایک جانتے تھے، شراب اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب یہ بزرگ اپنی قوم کا یہ حال دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ یہ لوگ کبھی کبھی قریش کو سمجھاتے کہ بیت اللہ کو ان پتھر کی مورتیوں سے پاک کر دو اور خدا کے ساتھ شرک مت کرو۔ قریش ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند ہیں، شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، بتوں اور پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، اپنے مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب بھی یہ لوگ سنتے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور بچی کو اس سے مانگ لاتے، پھر اس کی خود پرورش کرتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تھی اور اس کا باپ اسے لینا چاہتا تھا تو اس کو واپس کر دیتے تھے۔ اس لیے قریش کے لوگ ان چاروں بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی نصیحتوں پر انہیں بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ ان مشرکوں کے بتوں کی توہین کرتے تھے اور ان کے مذہب کو برا کہتے تھے۔ مشرک ہمیشہ سے انہی بتوں کو پوجتے آئے تھے، اس لیے انہیں یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ ان کو کوئی برا بھلا کہے۔ ان باتوں پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ یہ آواز انہیں سنائی نہ دے۔ کچھ لوگوں نے جواب میں ان بزرگوں کو گالیاں دی اور ان کا مذاق اڑا کر انہیں پریشان کیا۔ یہ بزرگ قریش کی گمراہی سے بہت تنگ تھے۔ آخر کچھ دنوں بعد ان میں سے کسی نے تو ہجرت کر لی اور مکے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ صرف ایک زید ابن عمر ابن نفیل اپنے باپ دادا کے مذہب پر باقی رہے۔ وہ کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عبادت کا کون سا طریقہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا، لیکن افسوس مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ قریش نے اپنے ان بزرگوں کا مذاق اڑایا اور انہیں گالیاں دی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قریش گمراہی پر ہیں اور ان کے عقیدے غلط ہیں۔ لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہی میں وہ نوجوان جو سب کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے، خود بھی ان چاروں بزرگوں جیسے عقیدے رکھتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھا دے۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادتیں کیا کرتے تھے، مکے کی شمالی سمت میں مکے سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک غار تھا جس کا نام ہیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لمبے لمبے دن تنہا گزارتے، سکون کے ساتھ اس عالم کے بنانے والے کو یاد کرتے۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ تو لوگوں کا شور و غل ہوتا تھا اور نہ کوئی ہنگامہ ہوتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ لے آیا کرتے تھے یا گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھوڑے سے کھانے پر گزر فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے اور جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس کی طرف جھکتے اور جسے برائی سمجھتے اس سے پرہیز فرماتے۔ آپ سوچتے کہ جس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ یہ پردے سامنے سے ہٹ جائیں اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن اسی طرح گزرتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے لیے غار میں جاتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے لیے وہیں گوشہ نشیں ہو جاتے اور پھر مکے واپس تشریف لاتے تو بیت اللہ شریف میں جاتے اور کعبے کا طواف فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بچوں کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور شفقت کے ساتھ پوچھتی، آپ خیریت سے ہیں محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے، ان میں جو چھوٹے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، آپ کہاں تھے؟ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ان کی باتیں سنتے اور جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے، یہ وقت سب کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ اور دور اسی جگہ تشریف لے جاتے جس کا نام غار ہرا تھا۔ لیکن یہ خوشی کی گھڑیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے تھے زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو یکے بعد دیگرے خدا نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے جناب قاسم کی وفات ہوئی، پھر جناب طیب کا انتقال ہوا اور آخر میں جناب طاہر بھی خدا کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بچھڑ جانے کا صدمہ اٹھایا تھا اور اب جوانی میں اولاد کے گزر جانے کا غم برداشت فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رہ گئی تھیں، جن کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جناب ابو العاص ابن ربیع ابن عبد الشمس سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکوں عتبہ اور عتیبہ سے بیعہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی تھی جو ابھی کم عمر تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں ہوئی، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے دو دوسرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاد جیسے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باپ جیسے ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام ابن خویلد سے ملنے گئی۔ واپس آئی تو ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ تھے جو اوقاز کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی حکیم کو رقم دے کر بھیجا، اس لڑکے کو خرید لاؤ۔ حکیم غلام خرید کر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زید کے چہرے سے شرافت اور بلندی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے میرے بھائی نے یہ لڑکا لا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس بچے کے چہرے سے عزت اور شرافت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہے، اسے بنی تین ابن جسر کے راہزنوں نے پکڑ لیا، پھر اسے بازار میں فروخت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفقت اور محبت سے لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام زید ابن حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، تمہارا نسب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے باپ حارثہ شرجیل ابن کعب کے بیٹے تھے اور میری ماں سودا ثعلبہ کی بیٹی تھی جو قبیلہ طے میں مان کی اولاد میں سے تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ کیا تم یہ لڑکا مجھے دے سکتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آپ کا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو ان کے بارے میں اطلاع کرائی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اس اطلاع کے کچھ عرصے بعد ہی زید کے والد اور ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لڑکے کو ہمیں دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے علاوہ ایک اور صورت ہو؟ ان دونوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ تمہارے پاس رہنا پسند کرے
تو بغیر معاوضہ کے تم اسے لے جا سکتے ہو، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے میں بھی اسی کا ہوں۔ ان دونوں نے کہا، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے بڑھ کر انصاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے پاس رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ حارثہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ڈانٹ کر زید سے کہا، زید، کیا تو اپنے ماں باپ اور اپنی قوم اور اپنے شہر کے مقابلے میں غلامی کو پسند کرتا ہے؟ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں لیا، بلکہ میں نے خود ان میں کچھ ایسی باتیں دیکھی ہیں جن کی وجہ سے میں کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر قریش کے مجمع میں آئے اور فرمایا، آپ سب گواہ رہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حارثہ کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی وجہ سے حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ادھر مکے میں ایک سال شدید قحط پڑا۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس سے حضرت علی ابن ابی طالب کو بھی اپنے یہاں لے آئے اور ان کی پرورش اپنے ذمے لے لی، اس لیے کہ ابو طالب کی اولاد بہت تھی اور وہ خود کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ ادھر مکے میں بہت سخت قحط سالی ہو گئی، جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے۔ یہ بنی ہاشم میں بہت مالدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا ابو طالب پر اولاد کا بڑا بوجھ ہے، ادھر آپ جانتے ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں ان کے پاس چلیں اور ان کا ایک ایک لڑکا اپنے اپنے گھر لا کر ان کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ حضرت عباس کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے یہاں گئے اور ان کے سامنے درخواست پیش کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کے سوا میرے لڑکوں میں سے جس کو چاہو لے لو۔ یہ سن کر حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا۔ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باپ جیسی شفقت کا معاملہ کرتے اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح رہتے۔